الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 2 انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات، حروف مستعلیہ، حروف صفیریہ اور ہونٹوں سے ادا ہونے والی حروف۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق نمبر 2 ہے ہمارا جی حروف مرکبات۔ پہلے تھا ہمارا حروف مفردات اور آج ہمارا ہے سبق حروف مرکبات۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ جیسے ہم نے مفرد حروف پڑھے تھے نا الگ الگ کر کے، جیسے الف، با، تا، سا، اس طرح کر کے الگ الگ، یعنی یہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے الگ الگ کر کے۔ اس کی مثال چھوٹی سی میں دے دیتا ہوں۔ اکثر بچے یہ ان لفظوں کو پڑھتے ہیں جی، الف، لام الف، با الف، تا الف، سا الف، اس طرح بھگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نہیں پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ نیچے آتے ہیں جی۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب بات سمجھ آ گئی۔ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب مفرد حروف ہوتے ہیں نا تب تو وہ مکمل لکھے ہوتے ہیں، تب تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ حروف جو ہے نا وہ جڑتے ہیں نا تب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی ہم نیچے مثال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ لفظوں کو غور سے دیکھیں۔ یہ اب مرکب ہوئے ہیں نا تو ان کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس تھوڑے تھوڑے سر لکھے گئے ہیں اور دھڑ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کو پڑھنے کا کیسے طریقہ ہے میں انشاءاللہ آپ کو نیچے پڑھاتا چلا جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ الف، لام، الف، لام، الف۔ ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لام الف لام الف کریں گے تو یہ جڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الگ الگ پڑھنے ہیں تو اس لیے ان کو الگ الگ پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، سا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف۔ یہاں آپ غور کریں گے نا، یہ فا کا دیکھیں اب انہوں نے صرف سر لکھا ہوا ہے، دھڑ کاٹ دیا ہے۔ پیچھے چلیں، سین کا اسی طرح ہے، شین کا بھی اسی طرح ہے۔ یہ اکثر الفاظ کا جو ہے یہ صرف سر لکھا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آپ نے نقطوں سے ان کی پہچان کر لینی ہے کہ شین کے 3 نقطے ہوتے ہیں، اگر نیچے ٹنڈے ہوں تو شین ہے، اگر ویسے ڈلا ہو تو وہ سا بن جائے گا، خالی ہو تو سین ہوگا، اس طرح کر کے۔ ٹھیک ہے، آگے قاف، الف۔ یہاں پہ یہ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آگے جیم، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف۔ ٹھیک ہے،
یہاں دیکھیں گے نا یہ سارے جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں یہاں بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہلی تختی میں ہائی لائٹ تھے اسی طرح آگے بھی ہیں۔ آگے جی ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف ثا، کاف فا، طا با، سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عین لام، غین لام، کاف لام، کاف نون، طا نون، ظا نون، جیم دال، خا دال، حا دال، عین دال، غین دال، خا ذال، خا زا، حا را، با را، یا را، طا را، ظا را، با میم، نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم، شین میم، لام جیم، عین جیم، حا جیم، با جیم، با عین، یا غین، نون صاد، فا صاد، قاف ضاد، با سین، یا سین، تا سین، فا قاف، قاف قاف، شین قاف، سین قاف، عین قاف، حا قاف، لام کاف، فا کاف، قاف کاف۔ اچھا یہ ایک پر کاف ہے ایک بریک کاف ہے، یہ دونوں کو پر نہیں کرنا اور دونوں کو بریک بھی نہیں کرنا۔ یہ جو دو نقطے والا ہے یہ مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، اور دوسرا جو ہے یہ باریک ہے، اکثر اس کو کیاف پڑھ دیتے ہیں، یہ کیاف نہیں ہے یہ بھی کاف ہی ہے لیکن یہ باریک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کاف، واو، ہا واو، میم واو، با یا، نون یا، تا یا، یا، حمزہ واو، حمزہ یا، با تا، نون تا، تا، یا تا، عین
ظا با لام با. اب پہلے دو لفظ تھے جڑے ہوئے، اب یہاں پہ تین ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں کو ہی الگ الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، شروع میں انہوں نے ہمیں رول بتا دیا تھا نا کہ الگ الگ پڑھنے ہیں، تو یہاں بھی اس کو ہم الگ الگ ہی پڑھیں گے. یہ نہیں کرنا کہ با لام با با میم با عین دال، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با. یہ میں تھوڑا تیزی اس لیے کر رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے تو بالکل سلو جو ہے نا کرنی ہے پریکٹس، صحیح کھینچ کے لفظوں کو. میں تیز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. قا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین میم. الحمدللہ مدنی قاعدہ کورس کی کلاس نمبر جو 2 تھی ہماری، اس کا اختتام ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے آپ اچھی طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، مرکبات جب حروف ہوتے ہیں تو یہ کچھ نہ ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں. ہوتے ان جیسے ہی ہیں لیکن ان کی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا شکل دی جاتی ہے. تو ہم یہاں پہ جو ہے نا نقطوں سے جو ہے نا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، فا پہ تا پہ شین پہ، ان کے نقطے یاد رکھنے ہیں نا کہ کس کے کتنے نقطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو نقطوں سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے.